والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی تو اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے دنیا کی طرف بھیجا، اور پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ رہا انسانوں کی پیدائش کے بعد. صرف دو ہی تھے، اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام. ان دونوں کے ملاپ سے مرد و زن بڑھتے چلے گئے اور ہر علاقے میں انسانیت کی افزائش ہونے لگی، اضافہ ہونے لگا. تو ان کی ہدایت کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف قوموں میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آسمانی ہدایت کے ذریعے سے انسانیت کو رب تعالی سے ملا دیا جائے. اور جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے آ کے ایک ہی بات کہی، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنصَحُ لَكُمْ. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں. ان تمام انبیاء میں سب سے بڑے نبی جن کو سید الانبیاء والرسل کہا جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بڑے خیر خواہ جو عالم کے لیے خیر خواہ بنا کے بھیجے گئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، الدین النصیحہ. یہ سارا کا سارا دین خیر خواہی ہے، تمہاری بھلائی ہے. اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے، جو شریعت نازل کرتا ہے، اس حکم اور اس شریعت کا نمونہ نبی ہوا کرتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اور عالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں سب کے لیے رحمت ہے، اور جو ہر ایک کے خیر خواہ ہیں، کافروں کے بھی خیر خواہ ہیں، مسلمانوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہانہ جذبات. اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آئیڈیل بنایا اور فرما دیا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ ہماری چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو یا بازار کی زندگی ہو، کسی بھی موقع پر ہم دیکھیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خیر خواہ، ان کی خیر خواہی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں
جبریل امین آ کے کہہ رہے ہیں اسرائیل آئے ہیں آپ کی روح لینے کے لیے اور اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں اس وقت تک ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ میری 2 خواہشات پوری نہ ہو جائیں، 2 دعائیں قبول نہ ہو جائیں. پہلی دعا یہ کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا، اور دوسری یہ کہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا. اب آپ مجھے بتلائیے اس سے بڑی خیر خواہی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو ایسا نبی، لیکن ہر موقع پر ہر میدان میں کافروں کو تو چھوڑ دیجیے، ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بنے ہوئے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی. اب آپ کہیں گے یہ کیسے بات کر دی آپ نے؟ دیکھیے، مخالفت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک عمل سے ہوتی ہے، ایک قول سے ہوتی ہے. اس وقت باطل جو مخالفت کر رہا ہے وہ تو عملی طور پر تو اس کو چھوڑتے ہو تو کافر ہے، مشرک ہے، لیکن وہ جو مخالفت کر رہا ہے وہ قول سے کر رہا ہے، منہ شگافیوں کے ذریعے سے مخالفت کر رہا ہے دین کی. لیکن مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہر میدان میں اپنے عمل سے کر رہا ہے. اب مثالیں آپ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم سے متعلق فرما رہے ہیں خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، اور ایک روایت میں خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. اوفر اللحى واحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ. زبان سے کوئی مسلمان اس کی مخالفت کرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں جمع ہے. مونچھوں کو بڑھا رہے ہیں اور داڑھیوں کو کترا رہے ہیں، ایک مجھ سے کم کر رہے ہیں یا مونڈ رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لم یأخذ الشوارب فلیس منا، او کما قال علیہ، جس نے مونچھوں کو نہیں کترا، نہیں لیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آج یہ فیشن بن چکا کہ مونچھیں لمبی کرو، تاؤ دو، ایک فیشن آیا ہے ہونٹ پہ چڑھانے کا. جتنی چڑھی ہوئی ہوں گی اتنی ہینڈسم، اور کہیں گے کہ یہ دنیا کے ساتھ چلنے والی شخصیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرکوں کی مخالفت کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ. لباس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاک واسبال الازار فانها مخیلہ وان اللہ لا يحب المخیلہ. کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، یعنی ٹخنے بند کرنے سے بچو کپڑے سے، کیونکہ یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ پسند نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتلائیں، کیا بوڑھا کیا جوان، وہ سب اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ ہمارا کوئی نہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ہلاکتوں سے بچے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہلاک ہونے سے بچے ہوئے ہیں، جن کی دعا کی بدولت ایمان والا گناہ کی وجہ سے سزا تو کاٹے گا جہنم میں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے تب میں راضی ہوں گا، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں گیا ہو. لیکن یہ بھی کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور نوجوان کہتے ہیں وایا جہنم جنت میں چلے جائیں گے، کوئی کھیل نہیں ہے. دور سے آگ کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ کی تپش ہم برداشت کر کے بھاگ نہیں کر سکتے اور بھاگ جاتے ہیں سائے میں، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ جو تپش ہے یہ تو جہنم کی سانس ہے، حدیث میں آتا ہے شدت الحر من فیح جہنم. تو یہ برداشت نہیں ہے ہمیں، جہنم کی ایک سانس
تو پھر جہنم کی اصل جو تپش ہے اور حرارت ہے وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تکبر ہے ٹخنے بند کرنا، چاہے کتنی تم تعویلیں کر لو، کتنے ہی دین کے نام لیون اسکالر سے تم کچھ سن لو، ان کے عمل کو دیکھ لو، لیکن میں نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے، اور میرے وارثین جو کہیں گے وہ حقیقت ہے اور علماء ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں باوجود کہ امہات المومنین ہیں، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ماں ہیں ایمان والوں کی۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تشریف لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے فرما رہے ہیں احتجبا، پردہ کرو، جبکہ وہ نابینا ہے اور یہ امہات المومنین ہے، کوئی دل میں کوئی برائی نہیں آ سکتی، وہ خواتین ہیں جنت کی، لیکن حکم دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہو، اب تم دنیا میں اللہ کے حکموں کی پابند ہو، پردہ کرو۔ تو جواب میں وہ کہتی ہیں امہات المومنین ہم پردہ تو ظاہر ہے وہ کرتی، لیکن فرمایا کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الستما افعمیاوانی انتما الستما تبصرانی، کیا تم بھی دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی؟ تب آپ دیکھیے کہ اس حکم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم دے رہے ہیں، اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ دل پہ پردہ ہونا چاہیے۔ دل پہ پردہ تو منافقین جو ہوتا ہے۔ نظروں کی غیرت ہونی چاہیے، تم ننگی ہو کے آ جاؤ اور کہو کہ نظروں کی غیرت ہو، وہ فرشتہ ہے کیا؟ وہ کہ اس کی وہ حصی نہیں ہے؟ ایسے بے غیرت ہو گئے، عمل سے مخالفت کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری خواتین۔ بازاروں کا حال دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہر اعتبار سے تمہیں نجات دے گی، تمہاری تجارت کو بھی کامیاب کرے گی، تمہاری انفرادی اجتماعی زندگی کو بھی کامیاب کرے گی، تمہارے بازاروں میں برکتوں کی بشارتیں لے کر آئے گی، اور والکذب یہلک، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آخرت کی بھی کامیابی ہوگی، والکذب یہلک، تمہاری دنیا بھی برباد کرے گا جھوٹ، اور تمہاری تجارت بھی برباد کرے گا جھوٹ، تمہاری آخرت بھی برباد کرے گا جھوٹ۔ اور آج مسلمان یہاں پر عمل سے بھی اور قول سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں ہوا مارکیٹوں میں، یہی الفاظ آپ سنیں گے تاجروں سے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ یا تو آپ کا نعوذ باللہ، آپ کیوں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں ہے، تب وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، اور اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، تمہاری تجارت کو ناکام کر دے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں تاجر کہ بھائی ہمیں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور دکانیں کھلوائی جائیں، فلانا غور نہیں کر رہے کہ جو مصیبت آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے۔ ایک بڑی تعداد تاجروں کی جھوٹ کا سہارا لے کر چل رہی ہے، وعدہ خلافی کر رہی ہے، جن سے قرض لیتی ان کے پیسوں کو رولنگ پہ لگایا ہوا ہے اور ان کو رولا رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں۔ ٹال مٹول کر رہے ہیں، چیک دے رہے ہیں، وہ بونس کے بونس چیک دیے چلے جا رہے ہیں، اور اگلا آدمی رول رہا ہے، مظلوم ہے وہ۔ تو ظاہر پہ دل کی آہ تو ہوتی ہے نا، آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے وعدہ خلافی کی، کسی سے ایگریمنٹ کو توڑا، یہ سب مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، اور پھر ہم رو بھی رہے ہیں مارکیٹ میں کھڑے ہو کے انٹرویو دیتے ہوئے اور احتجاج کرتے ہوئے۔ ضرور روئیں، آپ کا رونا ٹھیک ہے، لیکن اس سے روئیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ یہ ہم پر روزی کی بندش آ رہی ہے۔ یہ کون سا جادوگر ہے جس نے بندش مار دی؟ یہ ہمارا عمل ہے وہ جادوگر جس نے بندش ماری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری مارکیٹیں دھوکے سے بھری پڑی ہوئی ہیں، وعدہ خلافی سے بھری پڑی ہوئی ہیں، جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ ہے،
بات بات پہ گالی ہے، گاہک کو دھوکہ دے کر پیچھے ٹھٹے مارے جا رہے ہیں. گاہک چلا جاتا تو ماں بہن کی اس کو گالی دے رہے، جبکہ یہ گاہک تمہارے لیے نعمت ہے اور رحمت ہے اللہ کی، جس کی وجہ سے تمہارا روزگار چلے گا، سبب ہے، ذریعہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سباب المسلم فسوق. یہ میں وہ چیزیں آج بتلا رہا ہوں جو معاشرتی بگاڑ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. فرما رہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور آج مزے سے گالی دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہم آج بات بات پہ اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان کو، اپنے گاہک کو، اپنے دوست کو، اپنے فلاں کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں اور کھل کے گالیاں دے رہے ہیں. ہمیں فخر ہو رہا ہے اور ہنس رہے ہیں ہم. اور اچھوں کا یہ حال ہے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یا تو ہم تسلیم نہ کریں، اور تسلیم کریں تو پھر یہ برائی ہم سے ختم ہونی چاہیے. مذاق اس حد تک تو اچھا ہے کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. آج ہم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدترین اور سخت ترین گناہ ہے. کیونکہ جس کی غیبت کی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بندے کا حق ہے. اور آج ہم کھل کے غیبتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری کوئی مجلس کسی کی غیبت سے صاف ہے، پاک ہے؟ موجود نہیں، اس کے بارے میں ہم نام لے کے مزے سے جو چیز غیبتیں کرتے ہیں، مرچ مسالے بھی لے جا رہے، اچار چٹنی کا مزہ بھی لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ گھروں کا حال یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخت فرمان اور سخت وعید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اس کی ہم عمل سے اور قول سے مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کھل کے مخالفت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے حسد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایاک والحسد، حسد سے بچو. حسد عام طور سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کس کو کہتے ہیں. حسد یہ ہے کہ ہم یہ تمنا کریں کہ سامنے والے کی ایسی کم تیسی ہو جائے، ہمیں کچھ ملے نہ ملے وہ برباد ہو جائے، اور اس کے مال پہ نگاہ ہے، اس کی تجارت پہ نگاہ ہے، اس کے گھر پہ نگاہ ہے، اس کی خوشیوں پہ نگاہ ہے، اور حسد کی نگاہ ہے کہ کیوں اس کو مل رہی ہمیں کیوں نہیں مل رہی. اس کی دکان اچھی چل رہی ہماری کیوں نہیں چل رہی. اب کڑے جا رہے ہیں اندر سے، جلے جا رہے ہیں اندر سے. اسی کو کہتے ہیں حسد. اور کینہ یہ ہے کہ انسان اگلا اسٹیپ لے کر اس کو نقصان پہنچائے. وہ جب دکان بند کر کے جائے تو اس تالے کے اندر کبھی ایلفی ڈال دے، کبھی جو ہے کچھ کر دے، کبھی کچھ کر دے، کبھی مٹی پڑ کے دم کر کے ڈال دے، کبھی کسی طریقے سے ٹونے کرا دے، کبھی کچھ کرا دے. تو ایسے لوگوں کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ بالکل واضح ہیں، سورج کی روشنی کی طرح بالکل آیا ہے کہ یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. قرآن ہم سے کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. ہم ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں کہ نہیں لگے ہوتے ہیں؟ اللہ کی بھی کھل کے عمل سے مخالفت کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمل سے مخالفت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے کم ترین شعبہ، کم درجے کا آخری شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. تکلیف کو دور کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی امانت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج معاشرتی بگاڑ کہ آج ہم تکلیف لوگوں کو دے رہے کہ نہیں دے رہے ہیں.
یہ تو آج کل لاک ڈاؤن کی برکت سے ٹیبلیں نہیں لگ رہی دکانوں کے آگے اور کھانے کی ٹیبلیں نہیں لگ رہی، ورنہ تو ہم راستے کو روک کے کھڑے ہوئے، تکلیف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول تو فرمائے تکلیف کو ہٹاؤ راستے سے. آپ کہیں گے یہ تو تکلیف نہیں ہے، تو ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں کھانے والوں کے لیے. تو پھر سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ صحابہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ آتوا الطریق حقا، راستے کو اس کا حق دو، ایک طرف ہو جاؤ. وہ تو صرف کھڑے ہوئے تھے، وہ چلے جاتے لیکن فوراً ہی ہٹا دیا. جہاد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پابندی لگائی کہ راستے میں خیمہ نہ لگے. ایسا ایمرجنسی کا موقع ہے، اس میں بھی فرمایا راستے میں خیمہ نہ لگے. اور آج ہم بڑے مزے سے ڈبل پارکنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی رہے ایسی کم تیسی. یہ تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہمارا حق ہے، صرف تمہارا حق نہیں، مشترکہ حق ہے. جس حد تک پارکنگ اس حد تک پارکنگ کی اجازت ہے، اس کے علاوہ پارکنگ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایذائے مسلم بلکہ ایذائے انسانیت کا سبب ہے. اللہ کے کسی بندے کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ہم کھل کے مخالفت کر رہے ہیں. ہمارے دکان کے بیگز ہوں گے تو وہ دکان کی فٹ پاتھوں پہ لگے ہوئے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں. ہماری ٹیبلیں جناب والا روڈ پہ لگی ہوئی ہیں جہاں پارکنگ ہوتی ہے. زیادہ دور نہ جائیں، ہماری اس پٹی پہ ہی دیکھ لیجیے آپ. جس ادارے سے علم پھوٹ رہا ہے، نکل رہا ہے، اور جو ادارہ ناجائز کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی مخالفت تو چلو آپ کریں سو کریں، لیکن یہاں اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تھانے والوں کو پیسہ جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے کھانا بندہ ہوا ہے، اور دین کا بھی نام لیا جا رہا ہے. مسلمان بھی ہیں بڑے پکے ہم، اور جماعت تبلیغ کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے یہ تو بھائی نمازی ہیں، ان کا حال دیکھو، یہ تو تبلیغی ہیں، ان کا حال دیکھو، تو یہ مولانا صاحب ہیں، ان کا حال دیکھو. تو ہم اپنے ساتھ سب کو لپیٹے میں لے رہے ہیں اور بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھوں کو مٹی میں گھسیڑ کر سمجھے کہ ہم محفوظ ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں سے ہیرے بہانے کر کے راستہ نکال کے جگہوں کو گھیر لیں اور مختلف ناجائز کام کریں. شتر مرغ کی طرح ہم نے سمجھے کہ ڈال دی زمین کے اندر مٹی میں اپنی منڈی، اور اب ہم محفوظ ہو گئے. محفوظ نہیں ہوئے بلکہ اور کباڑا ہو رہا ہے. اور یہ سب اسی کباڑے کا نتیجہ، اس گناہ کا نتیجہ جو کباڑا ہو رہا ہے، جو ہم پر یہ اس وقت مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حرمین شریفین ابھی سے وہ عذاب کی شکلیں شروع ہو گئی ہیں. حرمین شریفین جیسے مقام سے لے کر ایک چھوٹی مسجد تک ہم ویڈیو بنانے سے باز نہیں آتے، ہم تصویر کشی سے باز نہیں آتے. گھر اور بازار اور شادی ہال کیا کافی نہیں رہے ان فضولیات کی، لغویات کے لیے، خرافات کے لیے، کہ آج ہم طواف کرتے ہوئے مووی بنا رہے ہیں. ہم روزے مبارک میں کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہے ہیں. کیا اس کام کے لیے کہتے؟ نبی حیات ہوتے تو کیا بیٹھ کے سیلفی لے رہے ہوتے؟ کتنے بے غیرت ہو گئے ہم. آج اسی لیے حرمین شریفین کے دروازے ہم پہ بند کر دیے گئے، جہاں اور اسباب وہاں ایک سبب یہ بھی ہے. خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، حکم یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں مستحب تو یہ کہ دونوں ہاتھ رکھ لیے جائیں، قاعدے میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جاؤ، مستحب عمل ہے اور عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بلا وجہ ہاتھ ملا کے رکھتا ہے، کبھی اس کو چھیڑ رہا ہے، کبھی اس کو چھیڑ رہا ہے، کبھی گھڑی چھیڑ رہا ہے، کبھی کیا چھیڑ رہا ہے، کبھی کھجا رہا ہے بلا وجہ. اور یوں رکھ کے بیٹھنے سے پرسکون ہو کے بیٹھا رہتا ہے انسان. تو ہم نے اکابر کو
حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر صاحب مدذلہم اور دیگر اکابر کو ہم نے دیکھا کہ وہ خطبے میں ایسے کیوں، تاکہ یکسوئی سے خطبہ سننے کا جو حکم ہے وہ پورا ہو. لیکن اس دوران بھی آپ دیکھیں کہ حرم میں بیٹھے ہیں اور اچھے اچھے لوگ وہ جناب امام صاحب کی مووی بنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ جس نے کنکری کو بھی ہاتھ لگا دیا اس نے لغو کام کیا. خطبے کے دوران کنکری کو بھی جس نے ہاتھ لگا دیا اس نے لغو کام کیا. اور آج ہم پف نکالتے بیٹھے ہوتے ہیں، بال بنا رہے ہیں، کنگے کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، فون پہ میسج کے جواب دے رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، میں اس وقت یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود و نصارہ سے زیادہ بڑے مخالف ہیں. وہ تو ہیں، اگر توبہ نہیں کی تو جہنمی، کیونکہ ایمان نہیں ہے. لیکن ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، جو ایسے نبی کے نام جو ہمارا خیر خواہ، ہمارے ساتھ خیر خواہی کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد ہم ان کی مخالفت کریں تو اس سے بڑی ناشکری میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کسی پر احسان کریں، بار بار احسان کریں اور آپ کو آئے دن 10 دیتا رہے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر سنیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم پر احسان در احسان کیا، احسان تلے دبے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے، ہم آج جو سکون سے ہم بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ایک ایک امت کو، گزشتہ قوموں کو ایک ایک گناہ پر ہلاک کر دیا گیا. ناپ تول میں کمی دے قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا، ہم جنس پرستی پہ قوم لوط کو ہلاک کیا گیا. مختلف امتوں کی مختلف بغاوتیں تھیں، ہلاک کر دیا گیا. اور یہ ساری بغاوتیں اس امت میں پائی جاتی ہیں لیکن ہم ہلاک نہیں ہو رہے، ان کی دعا کی بدولت، ان کا احسان ہے. اس کے بعد یہ حال ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جمعرات کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو جنہوں نے احسان کیا، ہماری ان بغاوتوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوں گے یا تکلیف ہوتی ہوگی؟ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیگم بے پردہ گھوم رہی ہے، مختصر لباس میں، چست لباس میں، موٹر سائیکل میں بیٹھی ہوئی ہے، بے حیاؤں کی طرح بٹھا کے دیوس بنے ہوئے. دیوس، ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے کہ جو اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے بازاروں میں گھومتا ہے، غیر مردوں کے سامنے لاتا ہے. اس سے بڑا بے حیا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس بے حیائی سے اگر ہمیں نکلنا ہے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول فرمایا اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے، اور جب تمہاری حیا ختم ہو جائے جو جی چاہے کرو. تو معلوم ہوا کہ جو یہ سب گناہ کر رہے ہیں ان کی حیا ختم ہو گئی، اس کی کرنے کھلتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیں، ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. ہم آئے دن سنتے ہیں یار میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا کیا، بار بار اچھا کیا، لیکن وہ یہ میرے ساتھ کر کے چلا گیا، مجھے بڑی تکلیف ہے. تو پھر کیوں آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ آپ بھی تکلیف محسوس نہ کریں. جب آپ اپنے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے اعمال سے، بغاوتوں سے، مخالفتوں سے، تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر اگر کوئی سامنے سے آپ پر ہنسے تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، غصہ نہیں ہو یار مجھے تکلیف ہوئی اور تم ہنس رہے ہو میرے اوپر. تو آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم خر مست زندگی گزار رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور نبی کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جس نے داڑھی شیو کی یا ایک مجھ سے کم کی، فیشن والی داڑھی بنا کے دیکھ کے کہا واہ ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہوں، اس کا ایمان تقریباً چلا گیا، خطرے میں ہے ایمان.
اس لیے کہ یہ شاعر اسلام میں سے ایک شعار ہے، پردہ شاعر اسلام میں سے ایک شعار ہے. اس کا مذاق اڑا دیا تو ایمان چلا جائے گا. ایمان جانے کا مطلب شادی شدہ تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب وہ تجدید ایمان کرے پھر تجدید نکاح کرے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کی عادت ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھو اور استغفر اللہ پڑھو کہ اللہ ہے تو غلط. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمیں توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی لیے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، تو توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ مکس گیدرنگ کو حرام کرا دیا اللہ کے رسول نے. ہم کھلی مخالفت کرتے، شادی بیاہ میں چلے جائیں، یہ پہلی سب کے نمازی آپ کو وہاں نظر آئیں گے مکس گیدرنگ میں. کوئی ہے جو اتنی ہمت والا کہ منع کرے؟ منع نہیں تو کم از کم اس شادی کچھ سے بائیکاٹ کر کے نکل تو جائیں. نہیں، وہ نہیں ہوتا. کیوں؟ لفافہ دیا ہم نے 500,000 کا، ہم کھانا کھا کے جائیں گے، چاہے گناہ لکھا جا رہا ہو، چاہے نبی کی مخالفت ہو رہی ہو. اچھے نمازی میں آپ کو بتلاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہماری مسجد یہاں وہاں سب مسجدوں میں یہ حال ہے. وہ بڑے مزے سے مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، میوزک بھی چل رہی ہوتی، بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ نبی کی مخالفت میں آپ خود بھی شریک ہیں ان کے ساتھ، یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ تو چند باتیں میں نے بطور مثال پیش کی، ورنہ آپ دیکھتے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں فرما رہے لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال؟ عورتوں میں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پہ اللہ کی لعنت. مجھے بتلائیے ٹخنوں کا کھولنا مردوں سے مشابہت ہے کہ نہیں؟ یا عورتوں سے مشابہت، عورتوں کا پونی باندھنا، مردوں کا پونی باندھنا عورتوں سے مشابہت ہے کہ نہیں؟ نبی کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، نبی کی بددعا کے مستحق ہو رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. عورتیں ٹخنے کھولتی چلی جا رہی ہیں فیشن کے نام پر، اور اللہ کی لعنت برستی چلی جا رہی ہے ان پہ. نبی کی مخالفت تو ہر موقع پر آپ قدم اٹھا کے دیکھیں تو آپ مخالف ہی نظر آئیں گے. ہم مخالف ہی نظر آئیں گے نبی کے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے محفوظ فرمائے. جو غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں تو آپ ہم سب میں الحمدللہ ایمان ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی فرما برداری کرو. آپ کہہ دیجئے، نبی کو حکم ہے. آگے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر وہ اللہ رسول کی فرما برداری سے پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. معلوم ہوا اللہ رسول کی مخالفت کافروں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. بعض مخالفتوں کے نتیجے میں جبکہ جائز سمجھا جائے، علماء نے لکھا ہے واضح فتویٰ ہے کہ اگر حرام کو حلال سمجھ کے کیا جائے، عقیدہ بھی ہو کہ جائز کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ایمان سے چلا گیا، کافر ہو گیا. تو وہ اس میں آ جائے، اس آیت کے ذہن میں آئے گا، اس حکم کے مصداق بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کی گئی ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سے اب تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی لائی ہوئی پیاری شریعت کی مخالفتیں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے. آئندہ مخالفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے.
یا اللہ ہمیں سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، دھوکے، وعدہ خلافی، بدکاری، ہر قسم کی بدکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، دین و دنیا کے فتنے جو امڑ کے آ رہے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی اولاد کی اور خود اپنی بھی صحیح اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی نگرانی کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ یا اللہ ہمیں اصلاح کی، قابو میں رکھنے کی، اپنے نفس کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے، علماء کی سرپرستی میں تربیت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت کی وہ تمام بھلائیاں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی وہ سب عطا فرما، اور ان تمام برائیوں سے، فتنوں سے، ناگہانی سے اور موذی امراض جن سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو پناہ عطا فرما، ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھ، لمبی لمبی عمریں، صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔